بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ساتھیوں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اس لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری میٹنگ جس طرح تحریک انصاف کی ہوتی تھی اس طرح ہو نہیں رہی۔ آپس میں بیٹھ کے ہم کوئی مسائل، کوئی پرابلم یا کوئی ایسی ایشو یا کوئی ایڈوائز یا کوئی اپنا آئیڈیا بندہ دے سکے، لیکن وہ بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے کہ جو ہمارے پرابلم ہے پارٹی کے اندر ورکرز کے، اور مطلب اس کے علاوہ جو قید میں ہیں یا جن کی مطلب شہید ہو گئے ہیں، تو یہ اس لیے میں نے بنایا کہ اس کو ہم آگے تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہر چیز آپ تک جو بات وہ پہنچ سکے میری طرف سے۔ میرا نام امین ذکی ہے، میں فاؤنڈر ممبر ہوں پارٹی کا اور سیکرٹری جنرل رہا ہوں پنجاب کا۔ آج میرا گلا بھی خراب ہے، طبیعت میری خراب تھی، لیکن یہ لازمی میں نے آج کرنا تھا ویلاگ۔ وہ یہ کہ آج مجھے ٹوبہ ٹیک سے اور ایک دو اور جگہ سے نا یہ میسج آئے کہ یہ قیدی، یہ مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ہمارے پی ٹی آئی ورکرز کی، تو ان کی کوئی ہیلپ کی جائے۔ تو یہ بڑی مطلب دکھ کی بات تھی کہ یار کہ واقعی جو شہید ہو گئے ہیں ان کی فیملیز کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی شادی شدہ ہے اس کے بچوں بچیوں کا کیا ہوگا؟ اگر شادی شدہ نہیں تو ان کے ماں باپ جو بوڑھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے میں آج یہ کرنے کے لیے یہ ریکارڈنگ میں نے کی ہے کہ آپ تک میں یہ ریکویسٹ کر سکوں، اور خاص کر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تک یہ بات جائے۔ اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو واٹس ایپ کے اندر گروپوں میں لکھتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس بات پہ زور دیں اور لکھیں کہ جو کارکن شہید ہو گئے ہیں یا اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کی فیملیاں بہت پریشان ہیں۔ یہ انہیں بھی، ہماری لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے، لیکن آج میرے ساتھ ایک دوست نے بات کی، یار یہ اس طرح یہ بندہ ہے تو اس کا بیچارہ ڈیتھ ہو گئی ہے، مارا گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی آپا کیا جائے، اس کے کوئی فیملی کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو میں آج پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر اور باہر بھی ہے، ایک ایسا فنڈ قائم کریں اور اس میں ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرے، مطلب ایک عام ورکر جس کی جتنی بھی انکم ہے، مطلب 200، 500، 1000 روپیہ، اور جو زیادہ ہیں، جو ارب پتی ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، وہ زیادہ کر سکتے ہیں اس میں کنٹریبیوٹ، وہ کریں اور وہ ایک فنڈ قائم کرے ان شہداء کے لیے جو 9 مئی میں یا 26 نومبر میں جن کی وفات ہوئی، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور جو اس کے علاوہ جو مسنگ پرسن ہیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور اس کے علاوہ مطلب جو اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی فیملیز کا بہت برا حال ہے۔ تو اس کے لیے میری درخواست ہے، بار بار میں یہ درخواست کروں گا کہ اس کے لیے مطلب جو ہماری اتھارٹیز ہیں پی ٹی آئی کی، وہ ایک فنڈ قائم کریں اور اس کے اوپر ایک اناؤنسمنٹ کریں اور ایک اپیل کریں پارٹی کے علاوہ بھی لوگ اس میں فنڈ کریں گے، اور اس کو صاف شفاف رکھنے کے لیے ایک اچھی 3-4 رکنی کمیٹی بنا دی جائے آنیسٹ لوگوں کی، جو اس کا حساب کتاب رکھیں کہ ان کو کس طرح دے رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، منتھلی دے رہے ہیں یا ایک دفعہ اس کی ہیلپ ہو رہی ہے اس فیملی کی۔ تو یہ آج میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ بہت ضروری ہے، مطلب یہ کرنا چاہیے ہمیں، نہیں تو ہمارے کارکنوں کا جو اس وقت ہے نا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر بڑے بڑے پیسے والے لوگ بھی ہیں، باہر بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ عام ورکر بھی اس میں پول کرے گا پیسے، اور میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ جو ہماری اتھارٹی ہے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، وہ ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ فنڈ قائم کریں اور ایک اکاؤنٹ ایسا بنائیں گے جس میں ہر کوئی اپنے استطاعت کے مطابق وہاں پیسے جمع کر سکے۔ بس یہ آج میری ریکویسٹ تھی، اور بس دعا کریں کہ جو ہمارے قیدی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رہائی دے، اور جن کی فیملیز کے ورثہ شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرے اور ہم لوگ بھی مل کے ان کی مدد کریں۔
تو یہ تھا میرا آج کا، تو بس انہی الفاظ کے ساتھ میں خدا حافظ کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.